वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, महफिल नात का हमारा प्रोग्राम है। तिलावत और इसके बाद हम्द और मुख्तलिफ कलाम पढ़े जाते हैं। इसमें इस्तिग़ासे होते हैं, इल्तिजाएँ होती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इस्तिग़ासे होते हैं, इल्तिजाएँ होती हैं, मदीने जाने की तमन्नाएँ होती हैं। और ये जो महीने हैं, ये तो हज के महीने हैं। हाजियों का शुमार भी हो गया और हाजी रवाना भी हो गए, कई एक तैयारियां कर रहे हैं। तो ऐसे ही इल्तिजाइया कलाम इंशाअल्लाह हम अपनी इस महफिल नात में सुनेंगे। ये महफिल नात एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदत सराई तो होती है, उनकी तारीफ और तौसीफ तो बयान ही की जाती है, इसके साथ साथ अहले बैत और सहाबा किराम की तारीफ और तौसीफ और मनक़बत पेश की जाती है। इस गुलदस्ते से हम ज़रूर अपने घरों को महकाएं। वो घर बहुत बाबरकत है जिसमें अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है। आइए आगाज अपनी महफिल नात का तिलावत कलाम मजीद से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कलअअलाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान ويبقى وجه
صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. حمد باری تعالیٰ. عدنان بھائی سے سنتے ہیں چند اشعار. سب کہیے اللہ 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 فکر سے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا سب کہیے
دل کو میرے ٹیک لگ گئی کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی سہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا سب کہیں کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے اثر کیوں کر نہ میرے سے حسن بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کارساز کا اللہ اللہ سب کہیں تو خالق جن و بشر ہے یا تو مالک بغیر و بر ہے یا تو ابدی ہے تو ازلی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے جل جلالہ وعم نوالہ وجل شانہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بڑا پیارا کلام ہے. چاند سے ان کے چہرے پر کے سوئے مشک فام دو دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. سبحان اللہ, بہت پیارے اشعار ہیں. ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی جمع ایک وقت میں ضدیں صبح و شام دو. سبحان اللہ, ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام دو. یہ کلام ہم سنیں گے مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا. شاذیب بھائی صاحب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھیلا ہوا سحر ہے شام دو، دن ہے کھیلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، روئے صبیح ایک سحر زلف دوتا ہے شام دو، روئے صبیح زلف دوتا ہے شام دو، پھول سے گال صبح دو، مگر ہے لالا فام دو، پھول سے گال صبح دو، مگر ہے لالا فام دو، پھول سے گال صبح دو، مگر فام دو، آری سے نور بار سے بکھری ہوئی گھٹی جو زلف، آری سے نور بار سے بکھری ہوئی گھٹی جو زلف، ایک اندھیری رات میں، ایک اندھیری رات میں نکلے مغے تمام دو، ایک اندھیری رات میں نکلے مغے تمام دو، ایک اندھیری رات میں نکلے مغے تمام دو، صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا اور چہرے مبارک کا ذکر ہو رہا ہے۔ زلف سیاہ جب چہرہ انور پر بکھر گئیں اور جب ہٹی تو گویا ایک اندھیری رات میں دو چاند نکل گئے، اور یہ آمنہ کے چاند کے صدقے میں بھی وہ چاند چمک رہا ہے، ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام دو، عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، ایک اندھیری رات میں نکلے مغے تمام دو، ایک اندھیری
دو ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی جمع ہے ایک وقت میں ستین صبح و شام دو جمع ہے ایک وقت میں ستین صبح و شام دو جمع ہے ایک وقت میں ستین صبح و شام دو اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زلف سیاہ جب بکھر گئی نا اور جب ہٹی تو صبح اور شام دونوں ضدیں ایک وقت میں ہی نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ظاہر ہو گئے. گیسو کو رات سے تشبیہ دی اور چہرے مبارک کو دن سے تشبیہ دی. سبحان اللہ. کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی جمع ہے ایک وقت میں ستین صبح و شام دو جمع ہے ایک وقت میں ستین صبح و شام دو جمع ہے ایک وقت میں ستین صبح و شام دو زمبیر فاطمہ پیئیں گے چل کے جام دو زمبیر فاطمہ پیئیں گے چل کے جام دو زمبیر فاطمہ پیئیں گے چل کے جام دو مصطفیٰ ساتھ حسن حسین عین شبیہ مصطفیٰ ساتھ ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو ساتھ ہے ایک اسی کی ذات ساتھ ہے ایک نبی کی ذات ہے اسی کے نام دو ساتھ ہے ایک نبی کی ذات کے نام دو کہ پلا کے میں کسو کچھ تو بچی کچی گی دو پی کے پلا کے میں کسو کچھ تو بچی کچی گی دو ارے قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار چار ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار چار دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو
گردش چشم مست سے ہم نے پیے گئے جام دو، گردش چشم مست سے ہم نے پیے گئے جام دو، گردش چشم مست سے ہم نے پیے گئے دو، وسط مصبیحہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کا اگر، وسط مصبیحہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کا اگر، نام الہ ہے لکھا اور الف ہے لام دو، نام الہ ہے لکھا اور الف ہے لام دو، ہاتھ کو کان پر رکھو بابا ادب سمیٹ لو، ہاتھ پہ کان کو رکھو، کان پر رکھو ادب سمیٹ لو، ڈال ہو ایک ہاں ہو ایک آخر حرف لام دو، ڈال ہو ایک ہاں ہو ایک آخر حرف لام دو، ڈال ہو ایک ہاں ہو ایک آخر حرف لام دو، نام خدا ذات میں نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ذات میں نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے گئے نام دو، مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے ہیں نام دو، مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے ہیں نام دو، دل ہے کھیلا ہوا مگر وقت ساغر ہے شام دو، دل ہے کھیلا ہوا مگر وقت ساغر ہے شام دو، مدینہ لو بلا گنبد سبز کو دکھا، اب تو مدینہ لو بلا گنبد سبز دو دکھا، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں گئے غلام دو، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں گئے غلام دو، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں گئے غلام دو، چاند سے ان کے چہرے پر کیسوئے مشک فام دو، دل ہے کھیلا ہوا مگر وقت صغیر ہے شام دو، سبحان اللہ۔ نعت کی بہترین زمین اور بہترین ردیف اور بہترین الفاظ کا چناؤ یہ خاندان اعلی حضرت کا خاصہ ہے، اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ انہی کے پوتے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہم سنیں گے، اس کلام میں اشارہ ہیں اور کئی ایک کو اشارہ مل چکا اور وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، کئی ایک اشارے کے منتظر ہیں، لکھتے ہیں مجھ کو ان کا اشارہ ملا خیر سے، میں مدینے کی جانب چلا خیر سے، خوب گزریں گے صبح و مسا خیر سے، ان کے در پہ جو بستر
جمع خیر سے، عام ہے ان کا جود و سخا خیر سے، وہ اٹھی موجے بحر عطا خیر سے، اور ہم یہ کلام بھی سنیں گے خیر سے، اور مدینے کا آئے گا انشاءاللہ بلاوا خیر سے۔ سبحان اللہ۔ پھر مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا، پھر مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا، تم چلو 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 میں چلا، سایہ افغن ہوئی رحمت مصطفیٰ، تم چلو نہ چلو چلو میں چلا مجھ کو کا اشارہ ملا خیر سے، مجھ کو کا اشارہ ملا خیر سے، میں مدینے کی جانب چلا خیر سے، مجھ کو میں نے پایا رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، میں نے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو، مجھ کو ان کا اشارہ ملا خیر سے، مجھ کو ان کا اشارہ ملا خیر سے، میں مدینے کی جانب چلا خیر سے، میں مدینے کی جانب چلا خیر سے، چاند تارے بھی مجھے دیکھیں گے، ماہ پارے بھی مجھے دیکھیں گے، خود نظارے بھی مجھے دیکھیں گے، غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے، یہ نظر سب سے بچا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو، میں مدینے کی جانب چلا خیر سے، میں مدینے کی جانب چلا
چلا خیر سے ہاں چلا خیر سے ہاں چلا خیر سے شکر میں سر کو جھکانے کے لیے داغ حسرت کے مٹانے کے لیے وقت خوابیدہ جگانے کے لیے ان کے دربار میں جانے کے لیے اپنی اوقات بنا دوں تو چلو ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو میں مدینے کی جانب چلا خیر سے مدینے کی جانب چلا خیر سے ہاں چلا خیر سے ہاں چلا سامنے ہو جو در لطف و کرم سامنے ہو جو در لطف و کرم یوں کروں عرض کے شاہ امم آ گیا آپ کا محتاج کرم اس گناہگار کا کیے گا بھرم ذوق کو عرض بنا لوں تو چلو ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو میں مدینے کی جانب چلا خیر سے مدینے کی جانب چلا خیر سے ہاں چلا خیر سے ہاں چلا ان کی مدحت میں جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا دیکھ لو چیر کے سینہ میرا دل گیا شہر مدینہ میرا اپنا دکھا لوں تو چلوں ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو یہ مدینے کی جانب چلا خیر سے مدینے کی جانب چلا خیر سے خوب گزرے یہ صبح ہو مساء خیر سے خوب گزرے یہ صبح ہو مساء خیر سے ان کے در پہ جو بستر جمع خیر سے ان کے در پہ جو بستر جمع خیر سے ہاں جمع سے عام غیر کا جود و سخا خیر سے عام غیر کا جود و سخا خیر سے ان کے در پہ شاہ ہو گدا خیر سے ان کے در پہ شاہ ہو گدا خیر سے شام سے ہم کو طیبہ نہیں لاگئی شام سے ہم کو طیبہ نہیں لاگئی زندگی کا سویرا
ہوا خیر سے زندگی کا چہرہ ہوا خیر سے زندگی کا چہرہ ہوا خیر سے زندگی کا چہرہ ہوا سے خاک طیبہ کو پا کر ہوں میں شاد ماں خاک طیبہ کو پا کر ہوں میں شاد ماں خاک طیبہ کو پا کر ہوں میں شاد ماں میرا تراشا ہوا خیر سے میرا تراشا ہوا خیر سے مجھ کو ان کا اشارہ ملا خیر سے میں مدینے کی جانب چلا خیر سے مر کے جینے کا مزہ خیر سے راگ طیبہ میں آئے قضا خیر سے کیجیے میرے حق میں ہوا خیر سے خاک طیبہ ہو میری جان خیر سے خاک طیبہ میں ہو میری جان خیر سے چلا خیر سے چلا خیر سے مدینے کی جانب چلا خیر سے تم چلو نہ چلو ہم چلے نہ چلے یہ چلے آمین آمین. یہ التجائیں ہم سب کے حق میں رب کریم قبول فرما لیں اور ہمیں مدینہ شریف کی حاضری کا اشارہ بھی مل جائے اور سفر بھی عافیت سے نصیب ہو جائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ ایک بہت پیارا کلام صدیق بھائی سے سنیں گے. اذن طیبہ مجھے شاہ سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. وہ سفینہ مل جائے، وہ جہاز مل جائے جو ہمیں مدینے لے جائے. وہ التجائے صدیق بھائی کی زبانی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پڑھیے صلی علی نبینا
مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، چشم ترسو سے جگر شاہ مدینہ دے دو، چشم ترسو سے جگر شاہ مدینہ دے دو، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم مجھے او شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھے او شہنشاہ مدینہ دے دو، وقت آخر چلی جان رسول اکرم، وقت آخر چلی جان رسول اکرم، وقت آخر چلی جان رسول اکرم، ایک جھلک ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو، ایک جھلک ایک جھلک ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو، اور صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت، صدقہ شہزادی کونین کا قدموں
آفت سے بچا سبحان اللہ. محفل نعت میں مختلف کلام پڑھے جا رہے ہیں اور اس میں ہم ایک مختصر بیان بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، اتنے کلام پڑھے جا رہے ہیں، نعت خوانی اتنی کی جاتی ہے. کیا صحابہ بھی نعت خوانی کرتے تھے؟ کیوں نہیں کرتے تھے؟ حسان بن ثابت سے پوچھئے انہوں نے کیسے کلام پڑھے. عبداللہ بن رواحہ سے پوچھئے انہوں نے کیسے کلام پڑھے. اور صحابہ کرام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نعت کیا ہے؟ حضور کی تعریف، حضور کی توصیف، حضور کی اداؤں کا بیان ہے. صحابہ نے تو وہ باتیں بیان کی جو آج رہتی دنیا تک پڑھی جاتی رہیں گی. نبی پاک کے ابرو کیسے تھے؟ صحابہ نے بتایا. پلکیں کیسی تھی؟ صحابہ نے بتایا. اونچی بینی کیسی تھی؟ صحابہ نے بتایا. نگاہ مبارک کیسی تھی؟ گیسوئے مبارک کیسے تھے؟ شانہ مبارک کیسے تھے؟ دست مبارک کیسے تھے؟ صحابہ نے بتایا. اگر وہ نہ بتاتے تو ہم کیسے جان سکتے تھے؟ اور انہی صحابہ نے پھر اشعار کی صورت میں بھی یہ تمام بیان کیا. حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالبرد بادي الله الله وعطرك يدك إذا مست أيادي الله الله وأمن غالوها كل عبادي وعمن غالوها كل عبادي حبيب الله يا خير البرايا قمر قمر
پنجابی ہو، سندھی ہو، عربی ہو، دنیا کی زبانوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی جا رہی ہے۔ آج ایک ایسے صحابی جو بارگاہ رسالت کے شاعر ہیں، عبداللہ بن رواحہ، ان کی سیرت کے متعلق کچھ سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ صحابی رسول بارگاہ رسالت کے مشہور شاعر عبداللہ بن رواحہ انصاری ہیں۔ بیعت اسلام اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے پربہار موقع پر مینا کی گھاٹی میں آپ نے تقریباً 70 خوش نصیبوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ آپ تجربہ کار شاعر قبول اسلام کے بعد شاعری کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کی مذمت کی جانب موڑ دیا۔ ذی قعدہ سن 7 ہجری میں جب قضائے عمرہ کے موقع پر مکہ کی فضاؤں میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کی سواری کی مہار تھامے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے، نعت پڑھ رہے تھے۔ فاروق اعظم نے منع کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر انہیں کہنے دو، یہ اشعار غیر مسلموں پر تلوار کے وار سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم اشعار کیسے کہہ لیتے ہو؟ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو جواب دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا کہ عرض کیا کہ کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو پھر اشعار کہہ ڈالتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا شعر کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا کہ ایسی چیز جو انسان کے دل میں آتی ہے نا، کھٹکتی ہے، پھر انسان اسے اپنی زبان پر شعر کی صورت میں ظاہر کر دیتا ہے تو ہے اس کو شعر کہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم ابھی شعر کہہ سکتے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی کریم علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا اور فی البدی اسی وقت ایک نعت کہہ دی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے صحابی رسول جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اشعار کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایمان لانے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتے تھے، ایسے خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے کہ آج بھی جب ان کے اشعار سنے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں تو دل کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب صحابہ کرام کے عشق رسول میں وہ عربی اشعار نقل کیے گئے ہیں، اس کے چند اشعار کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ صحابہ کس طرح نعت پڑھا کرتے تھے، کس طرح نعت کہتے تھے۔ پہلے آپ نے حسان بن ثابت کے اشعار سنے جو ہمارے عدنان بھائی نے پھر اسے شعر کی صورت میں، اسے ترنم کی صورت میں بیان کیا۔ اب سنیے اس کا ترجمہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں، میری روح اس پر قربان جس کے اخلاق اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ خیر البشر ہیں۔ آپ کے احسانات سارے بندوں پر عام ہے، جیسے آفتاب مہتاب کی روشنی ساری مخلوق کو عام ہے۔ ہر ایک شخص آفتاب اور مہتاب کی روشنی سے اٹھاتا ہے فائدہ، ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کے احسانات سے ساری مخلوقات فیض حاصل کر رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے غور کر کے آپ کے اندر بھلائی دیکھ لی جسے میں پہچانتا ہوں، اور خدا جانتا ہے کہ میری آنکھوں نے مجھے خیانت نہیں کی۔ میری آنکھوں نے، آپ علیہ السلام وہ ہیں جو شخص بروز قیامت شفاعت سے محروم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ نبی علیہ السلام ہیں، اور جو شخص بروز قیامت آپ کی شفاعت سے محروم ہوا اسے قسمت نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یعنی شفاعت مصطفیٰ سے جو محروم ہو گیا، حقیقی معنی میں وہ محروم ہو گیا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو جو بھلائی دی، اللہ نے اسے قائم رکھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو، اور آپ کی مدد کرے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد کی گئی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ عبداللہ بن رواحہ کے چند اشعار کا ترجمہ تھا، اور آپ جو ہے وہ بارگاہ رسالت کے شاعر تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل تھے، اور اتباع میں ایسے تھے کہ کتابوں میں ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، آپ کا بیان ہو رہا ہے، کچھ لوگ کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے مسجد کے لوگوں کو کہا بیٹھ جاؤ۔ جاں نثار صحابی عبداللہ بن رواحہ مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے
تو بیان ہو رہا تھا، وہ کلمات جیسے ہی ان کے کان میں آئے بیٹھ جاؤ تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ آپ نے تو مسجد کے لوگوں کو کہا تھا، عبداللہ بن رواحہ تو راہ میں بیٹھ گئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے تمہارے دل میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ کر دے، دعا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف مسجد میں کھڑے ہوئے لوگوں سے فرمایا تھا، مگر عبداللہ بن رواحہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز سن کر اسی وقت انہوں نے لبیک کہہ دیا۔ مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کے جلووں کی برسات چھما چھم برسی اور نیکی کی دعوت کا پیغام بھی عام ہونے لگا۔ اس کی آواز عبداللہ بن رواحہ نے بھی سنی اور وہ اسلام لے آئے۔ عبداللہ بن رواحہ کی نیکی کی دعوت دیکھیے کہ انہوں نے جانا کہ اسلام خیر خواہی کا درس دیتا ہے اور حقیقی ایمان والا بندہ وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو آپ سوچنے لگے کہ وہ خود تو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچ گئے، مگر ان کے بھائی ابھی تک کفر کی تاریکیوں میں ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی پر انفرادی کوشش کی۔ آپ کی نیکی کی دعوت پیش کرنے کا انداز بڑا حکیمانہ تھا۔ آخر کار سیدنا عبداللہ بن رواحہ کی انفرادی کوشش، حکمت بھرے انداز اور مسلسل نیکی کی دعوت کی برکت سے ان کے بھائی نے اسلام قبول کر لیا۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ آپ اپنے بھائی کے گھر گئے نیکی کی دعوت دینے کے لیے، وہ اس وقت گھر میں نہیں تھے۔ آپ کے بھائی نے ایک گھر میں بت رکھا ہوا تھا۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ گھر میں آئے اور ان کی زوجہ سے پوچھا کہ وہ کمرہ کہاں ہے عبداللہ بن رواحہ کا، انہوں نے بتایا، وہ پردے میں چلی گئی۔ آپ اس کمرے میں گئے اور اس بت کو دیکھا اور بت کو توڑنا شروع کیا۔ بت کو توڑتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب انہوں نے بت کو توڑ دیا، پاش پاش کر دیا اور عبداللہ بن رواحہ چلے گئے، اور ان کے بھائی جب آئے تو ان کی بیوی رونے لگی۔ بیوی نے کہا، ان کے بھائی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ تمہارے بھائی آئے تھے اور انہوں نے بت توڑ دیا۔ وہ جب کمرے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو یہ مجھے کیا بچائے گا۔ یہی بات ان کے دل میں گھر کر گئی۔ فوراً بارگاہ رسالت میں پہنچے اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا عبداللہ بن رواحہ کی نیکی کی دعوت کا انداز۔ ایک مرتبہ آپ لیٹے ہوئے تھے، خوف خدا کا کیا عالم ہے، رونے لگے، اہلیہ بھی رونے لگی۔ آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ جواب دیا آپ کو روتا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ آپ اپنے رونے کی وجہ تو بتائیے۔ تو فرمایا قرآن مجید کی 16ویں پارے کی آیت نمبر 71 مجھے یاد آ گئی، جس کا ترجمہ ہے اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ اس فرمان کے یاد آتے ہی مجھے رونا آ گیا کہ جہنم سے گزرنا یقینی ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ عافیت سے گزروں گا یا نہیں۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر کا عالم تھا صحابہ کرام کا، حالانکہ وہ قطعی جنتی ہیں۔ صدیق جنتی ہیں، فاروق اعظم جنتی ہیں، عثمان غنی جنتی ہیں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ قطعی جنتی اور جن کو بشارتیں دی، اور ہمارا ایمان ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب جنتی ہیں۔ مگر خوف خدا کا عالم یہ تھا، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اعمال کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، عمرے کرتے تھے، حج کرتے تھے، اس کے بعد بھی اللہ کا خوف ان کے دل میں رہتا، ان کی آنکھیں اشک بار رہتی۔ سیرت عبداللہ بن رواحہ سے ملتا ہے کہ نیکی کی دعوت کو عام کریں اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے صدقے میں خوف خدا عطا فرمائے۔ نماز سے کیسی محبت تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو 2 رکعت پڑھتے، گھر میں داخل ہوتے تب بھی 2 رکعت پڑھتے، اور اس عمل کو آپ نے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی ان کی سیرت سے یہ بات جاننی چاہیے کہ نوافل پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں، کہ گھر کو کہا گیا کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ مسجد میں تو نماز پڑھتے ہو مگر گھر میں بھی نماز پڑھو۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کی اولاد بھی آپ کو دیکھ کر نمازی بنے گی۔ اللہ کریم ہمیں ان مدنی پھولوں کی خوشبو سے معطر فرمائے۔ آئیے، ایک کلام نسبتوں والا ہے
اور نسبت کا اس میں ذکر ہے، حقیقت میں ہم کچھ نہیں ہیں، نسبت ہی کی بہار ہیں۔ عدنان بھائی سے سنتے ہیں۔ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں،
ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں کون والی ہے کس کا گدا ہو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا ہو اس کرم کو مگر کیا کہو گے میں نے مانا میں سب سے برا ہوں اس کرم کو مگر کیا کہو گے میں نے مانا میں سب سے برا ہوں میں نے مانا میں سب سے برا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں گئے جا بچا کھانے والے جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں
خطائیں بھول جاتا اپنی خطائیں دیکھتا ہوں جب کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں شافع مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پر کی لاج رکھ لی میرے کھوٹے پر کی نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہو نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہو اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیعی چلی کھالائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا تم پر سلام ہردم اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم
محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم دنیا آخرت میں جب رہوں سلامت دنیا آخرت میں جب رہوں سلامت پیارے پڑھو نہ کیوں کہ تم پر سلام ہر دم پیارے پڑھو نہ کیوں کہ تم پر سلام ہر دم اپنے کرم حسن تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. پروردگار ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، جو التجائیں کی استغاثے کی ہے اللہ قبول فرما لے. مدنی چینل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، جہاں جہاں یہ ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، جتنے حاضرین ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، دلی تمنائیں ہیں، ارادے ہیں، مرادیں ہیں، اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما دے. ہم سب کو حج اور مدینہ منورہ کی حاضریاں نصیب فرما. اللہ بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. ہماری حاجتوں پر رحمت کی نگاہ فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وعلیکم السلام. رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک.